ہمارے پاس ایک اور وائس میسیج کی صورت میں سوال موجود ہے، آئیے اس کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی مولانا صاحب، آپ کیا یہ بتا سکتے ہیں مطلب کہ وضو کرنے کا صحیح طریقہ اہل تشیع کے حوالے سے کیا ہے پراپر؟ اور جی آغا صاحب۔ اہل تشیع کا نزدیک وہ وضو کا وہی طریقہ ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اذا قمتم الى الصلاة یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہو تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں کو دھو، جو ہے نا کوہنیوں سمیت، اس کے بعد پھر سر کا مسح کرو، اس کے بعد جو ہے نا وہ پاؤں کا مسح کرو۔ جو واجب ہے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے چہرے کو دھویا جائے۔ چہرہ کو کتنا دھویا جائے؟ لمبائی میں یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں یعنی اگر آپ کا چہرہ بھی نارمل ہے، بہت زیادہ چوڑا نہیں ہے، آپ کا ہاتھ بھی نارمل ہے، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، چھوٹا بھی نہیں ہے، نارمل ہاتھ جو ہے نا وہ نارمل چہرہ، یعنی اتنی جگہ چہرے کو دھوئیں کہ یہ آپ کا انگوٹھا اور جو بڑی انگلی ہے ہاتھ کی، ان کے درمیان چہرے کا جو حصہ آئے اس کو دھونا جو ہے نا ضروری ہے۔ اور بطور احتیاط دائیں بایاں جو ہے نا وہ کافی کان کو دھونا واجب نہیں ہے، لیکن بہرحال کان تک بھی دھو لے تاکہ یقینی ہو جائے کہ جو حصہ دھویا جانا چاہیے تھا وہ دھل گیا ہے۔ یہ چہرے کو دھونا ہے، البتہ پہلے دفعہ ڈال کے پھر ظاہر ہاتھ وغیرہ پھیریں گے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، دوسری دفعہ مستحب ہے، تیسری دفعہ مت ڈالیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ وہ دائیں ہاتھ سے جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالیں گی، خاتون جو ہے نا وہ ہاتھ کے اندر کی طرف ڈالیں گی جوڑ سے کچھ اوپر، اور پھر اس کو پورے جو ہے نا وہ ہاتھ پر انگوٹھی وغیرہ ہو تو اس کے نیچے پانی پہنچائیں، اتارنی پڑتی تو اتاریں، اور بالکل انگلیوں کے سرے تک یعنی کوہنی کے اوپر ڈالیں گے۔ مرد جو ہے نا وہ پش کی طرف ڈالے گا، خاتون اندر کی طرف ڈالے گی، اور اس طرح ہاتھ پھیریں گی کہ یعنی ایک سوئی کے نوک کے برابر بھی اگر جگہ خشک ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ وضو آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو جو ہے نا وہ پہلے ادھر ڈالے اس کو دھوئیں، پھر اندر کی طرف مرد، خاتون اس کے برعکس کرے گی۔ اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر یعنی پش کی طرف مرد ڈالے گا، اور پھر ہاتھ پھیرا کے بالکل پورے ہاتھ کو گیلا کرے گا، اور دوسری دفعہ جو ہے نا اندر کی طرف خاتون الٹ کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ یعنی یہی جو بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت جو آپ کے ہاتھ دونوں تر ہوئے ہیں، اسی ہاتھ کی تری سے سب سے پہلے سر کا مسح کریں گی خاتون کے، چونکہ بال لمبے ہوتے ہیں لہذا اس کو مانگ نکالنا چاہیے، اور مانگ نکال کے دائیں ہاتھ سے سر کا مسح کرے گی خاتون۔ اور اگر مرد ہے تو جو مرد ہیں اس کے بال اگر بہت بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں، بعض خواتین کی طرح بال رکھتے ہیں اور جو ہے نا وہ ان کے پیچھے باندھ کے رکھتے ہیں، ان کو بھی مانگ نکال کے جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ یا خواتین کے برابر نہ بھی ہوں، اتنے بال بڑے ہیں کہ اگر وہ بالوں کا سرا پکڑ کے دائیں طرف بائیں طرف کھینچیں تو سر کا جو اگلا چوتھا حصہ ہے اس کو کراس کر جاتے ہیں، اس کو بھی مانگ نکالنا چاہیے۔ لیکن اتنے بڑے نہ ہوں تو پھر بالوں کے اوپر بھی مرد جو ہے نا مسح کر سکتا ہے، یعنی جلد پر بھی ہو سکتا ہے اور بالوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر وہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کریں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کریں۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جو رائج طریقہ ہے وہ بہتر یہی ہے کہ دائیں سے دائیں پاؤں کا مسح کریں، یعنی ناخن سے لے کر اوپر جو ہے نا وہ ابری ہوئی جگہ یا اوپر کی جوڑ تک جو ہے نا وہ
نیا پانی نہیں لینا، آپ نے نیا پانی نہیں لینا، بس وہ جو بائیں ہاتھ وقت جو نمی یا جو آپ کے ہاتھ گیلے ہوئے تھے اسی طرح سے سر کا مسح کرنا ہے، پاؤں کا مسح کرنا ہے اور دوسرے پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ایک فرق جو اہل سنت مسلمان اور اہل تشیع مسلمانوں میں ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت حضرات جو ہیں وہ یہ انگلیوں سے دھونا شروع کر دیتے ہیں اور کوہنیوں تک اس کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، اور اہل تشیع وہ کوہنی سے دھونا شروع کر دیتے ہیں اور انگلیوں کے سرے تک۔ جو دوسرا فرق یہ ہے کہ اہل تسنن پاؤں کو دھوتے ہیں، اس کو مسح نہیں کرتے، اور اہل تشیع جو ہے وہ مسح کرتے ہیں، دھوتے نہیں ہیں۔ اگر آپ مسح نہیں کریں گے، دھوئیں گے، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ یعنی کوہنی سے شروع نہ کریں، انگلیوں سے شروع کریں تو وہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ ابھی میں اس کی مزید تفصیل میں نہیں جا سکتا، خلاصہ طریقہ کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے۔ دو فرق ہیں اہل سنت حضرات کے وضو اور شیعہ میں۔ شیعہ جو ہے وہ کوہنی سے دھونا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اہل سنت برادران وہ انگلیوں کے سرے سے۔ دوسرا یہ کہ اہل سنت حضرات وہ پاؤں کو دھوتے ہیں اور شیعہ جو ہے وہ پاؤں کا مسح کرتے ہیں، اس کو دھوتے نہیں ہیں۔